السلام علیکم. سائفر ڈرامہ انفرلڈ. پھر آگی بات وہی سائفر والی. سائفر کے نام پہ کتنا کچھ نہیں ہو گیا اس ملک میں. ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے جب میں ملا تو انہوں نے کہا کہ جی ایبسلیوٹلی نو ٹروتھ ان دی سائفر ایلیگیشنز آف رزیم چینج. یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی رزیم چینج نہیں ہوئی. ویسے عرف عام میں ایک بات جو ہم رزیم چینج کہتے ہیں، رزیم تو ویسے تو حکومت ہی کو کہتے ہیں، یہ عرف عام میں اب مستعمل تو یہی لفظ ہے، لیکن عام طور پہ رزیم جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، ڈیموکریٹک جمہوری حکومتیں، ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا. چلیں بہرحال وہ ہو گیا، حکومت کو تبدیل کیا گیا. اس میں نے کئی اپنے طور پہ بھی تھیوریز جو ڈسکس کی، جو میں نے نچوڑ نکالا اپنی زندگی کا ایکسپیرینس اور لوگوں سے ڈسکشنز کی، فارن افیئرز کے معاملات کو سامنے سمجھا. تو اس میں بہت سی چیزیں، جیسے میاں خورشید قصوری صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوئیں، کچھ اور لوگ اس طرح کے ایمبیسڈر رینک کے جو ان سے باتیں ہوئیں، تو ان میں یہ بھی پتہ چلا، جیسے اس طرح کا ان سے یہی پتہ چلا کہ سائفر تو تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر درجنوں بیسیوں سائفر جو ہیں، ملکوں کے سفیر جو ہوتے ہیں، ان کے نائب سفیر ہو گئے، فرسٹ سیکرٹری، سیکنڈ سیکرٹری، وہ بھیجتے رہتے ہیں مراسلے کی شکل میں اپنے ممالک میں کہ جی جس ملک میں میں تعینات ہوں وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں، ہمارے ملک کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے. تو وہ جو سائفر جو تھا اس کے بارے میں یہ تو بحث کرنا کہ تھا یا نہیں تھا. سائفر تو آتے رہتے ہیں، جیسے میاں خورشید قصوری بھی کہتے ہیں کہ تھاؤزنڈز آف سائفر ایک مہینے میں آتے رہے، جن میں کچھ حصے بھی برے ہوتے تھے، کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان نے، کہ امریکہ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے. پاکستانی سفیر یا ان کے جو نائبین تھے وہ بتاتے تھے پاکستان کی وزارت خارجہ کو، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو کہ جی وہاں پہ ہمارے بارے میں نفرتیں پائی جا رہی ہیں، اچھا نہیں سمجھا جا رہا. ظاہر ہے دنیا میں آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو سامراجی قوتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی مغرب ہے، مغرب کی طاقتور جو ممالک ہیں، سپر پاور، ان کی ایک ذہنیت بھی ہوتی ہے، سپر پاورز بھی ہوتی ہیں. اس ذہنیت میں پھر توقعات بھی اور ہوتی ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ڈکٹیشن پر، ہمارے حکم پر کی تعمیل کی جائے. وہ جب نہیں ہوتی، ہر وقت ہر ملک نہیں بھی تعمیل کر سکتا. پاکستان نے بھی کئی مرتبہ امریکہ کی بات نہیں مانی، کچھ مرتبہ، چلیں کئی مرتبہ نہ صحیح، جیسے سلالہ کا واقعہ ہے اور دیگر، لیکن زیادہ تر ان کی بات مانی بھی. تو یہ دنیا میں بہت سے ممالک ان کی بات مانتے رہے ہیں، ایک بڑی طاقت ہے ان کے اوپر، فوجی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، اور تصویراتی بنیادوں پر، مالیاتی بنیادوں پر. مالیاتی سسٹم آئی ایم ایف وغیرہ بھی وہیں سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور تجارت کی سطح پر تو لوگ ان سے مفاد لیتے رہے، اپنے بھی ان کے مفادات کو بھی، انٹرسٹ کو واچ کرتے رہے. پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے بڑی ریلیونس تھی امریکہ میں، لیکن امریکہ اپنے مقاصد اور اپنے اغراض و مقاصد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا رہا. پاکستان نے بھی اس میں ایک وقت آیا کہ جیسے ہمارے نیوکلیر پروگرام کی کیپنگ کے لیے وہاں سے کانگریس کی طرف سے دباؤ آیا امریکہ، لیکن پاکستان اس دباؤ کو سہار گیا، برداشت کر گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تر سپر پاور سٹیٹس کے باوجود پاکستان اپنا پروگرام، جوہری پروگرام لے کے آگے چلتا رہا. اور اب وہاں پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ تو اتنے حصوں بخروں میں بکھرا ہوا اور موبائل رہتا ہے ہر وقت، جس کو ایک لمحے میں بس جلد از جلد چند سیکنڈوں میں جوڑا بھی جا سکتا ہے اور چلایا بھی جا سکتا ہے اپنے دفاع کے لیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جتنے سیف گارڈز ہیں وہ اس کے مطابق یہاں پہ پورا اہتمام کیا ہوا ہے، اور یہ بین الاقوامی برادری کو اطمینان ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے. بھلے وہ ڈرٹی بامز کی بات کریں، وہ بھی کسی حد تک خدشات تھے، لیکن وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پورا سی انفارمیشن ہے اس کے بارے میں. اسٹریٹجک پلان ڈویژن 2 مرتبہ جا چکا ہوں میں، تو اس پورا سی انفارمیشن پر بھی مبنی میں اپنی یہ کنوکشن کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان کا جوہری پروگرام
محفوظ ہاتھوں میں ہے. کوئی ڈرٹی بم شم کا خدشات ضرور تھے، لیکن وہاں تک وہ دہشت گرد وہ لوگ پہنچ نہیں پائیں گے. اور بڑا اچھا ہمارے ہاں ایک اندر نظام موجود ہے حفاظتی، اور وہ حفاظتی نظام کے اوپر پھر ایک حفاظتی نظام ہے، اس کے اوپر پھر ہے کئی تہوں پر، کئی ملٹی لیئرڈ ہے وہ. تو اس میں اندیشے وہاں پائے جاتے تھے. لیکن بہرحال پاکستان ایک وائبل کنٹری کے طور پہ، ایک تمام تر ناکامیوں کے باوجود ایک ریزیلینٹ کنٹری کے طور پہ، کامیاب ملک کے طور پہ، جس کے عناصر اور جو قومی اجتماعی صلاحیت کے ہیں ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، وہ بہت تنومند ہیں. ہماری آبادی، ہمارا یوتھ، ہمارا اسکلڈ لیبر، ہمارے وہ پروفیشنل جن کو جنہوں نے باہر جا کے اپنا لوہا منوایا، وہ ہماری اسٹرینتھ ہیں. ہمارا لینڈ میس، ہماری ایگریکلچر، ہماری زراعت، ہمارا اریگیشن سسٹم، یہ یعنی کہ غرض یہ کہ کئی ہمارے موسم، یہ ہماری اسٹرینتھ ہیں. ہاں ہم نے ان کو منظم انداز میں نہیں چلایا، کچھ آپس میں اختلافات، نفاق بھی بڑا رہا. جس قیادت نے آگے ہمیں لے کے چلنا تھا انہوں نے بھی بڑے گڑبڑیں کی. پھر قیادت کے علاوہ بہت سے عہدے داروں کے آپس میں ٹکراؤ کہ میں زیادہ بااختیار ہوں، تم کم بااختیار ہو. کچھ لوگوں نے، ایک چیف جسٹس تو ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو، جن کو زوم ہو گیا تھا اپنے مشہور ہونے کی وجہ سے، ایک تحریک کی وجہ سے، جنہوں نے ہمیں $6 ارب کا ایک نقصان کرا دیا ریکارڈ ایکٹ میں. اور ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے کئی اربوں روپے کا، جو پشاور ہائی کورٹ کے تھے، آپ کی ایکسپورٹ کو، برآمدات کو زد پہنچایا. اور آپ کا کار کے جہاز کا ہوا. اس طرح کے بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے رہے، صرف من مانی کے اوپر، من کی موج کے اوپر فیصلے ہوتے رہے. تو یہ معاملہ چلے. آج یہ سامنے سائفر کی بات پھر دوبارہ آ گئی. اب کہا یہ جا رہا ہے بندے لوگ سائفر کو بھول گئے ہیں. اب لوگ اعظم خان کی طرف آ گئے ہیں کہ اعظم خان اغوا ہوا تھا. اغوا کار انورٹڈ کامرز میں بمائنے لوگ ایجنسیاں کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنسیوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے 164 کا بیان دے دیا. اب وہ دباؤ میں دیا یا اپنی رضامندی سے دیا، لیکن عدالت کے روبرو، جو عدالت چھوٹی ہو یا بڑی، عدالت ہوتی ہے. ضابطہ فوجداری جسے زواد فے کہا جاتا ہے، اس کا سیکشن 164 زواد فے، ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جو بیان ہوتا ہے وہ عدالت میں ہوتا ہے. اور عدالت میں بیان زبانی ہو، وہ تحریر ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، اسے انحراف نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر انحراف کیا جائے تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے، یعنی اس کو پرجری کہا جاتا ہے. اس کا بھی کوئی ایکٹ ہے، کلوزز ہیں، پتہ نہیں 82 کی کارروائی اسے کہتے ہیں، یا میں چونکہ وکیل نہیں ہوں اس میں مغالطہ کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال اسی طرح کے انہی نمبروں کے قریب کے نمبر ہوتے ہیں، سیکشن ہوتے ہیں، جس کے تحت پرجری کی عدالت میں بیان سے انحراف کی کارروائی ہوتی ہے. اس میں سزا ہوتی ہے، گو کہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن سزا تو سزا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پولیس کے روبرو یا تفتیشی، کسی بھی تفتیشی یا انسداد بدعنوانی ادارے کے روبرو جو 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ہوتا ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو 164 کی میجسٹریٹ یا عدالت کے سامنے بیان کی ہوتی ہے. اب اس کو استعمال کیا جائے گا ان کو سلطانی گواہ بنانے کے لیے یا کیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کا رولا ہے کیا، اس میں وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے بھی کہ نہیں، کون سی کلوز اٹریکٹ ہوتی ہے، قانون کہاں حرکت میں آتا ہے. یقین کریں بعض اوقات، چونکہ میں نے کافی مقدمات بھگتے ہوئے، ملٹری کورٹس میں بھی بھگتے، سول عدالتوں میں بھی باعزت بری بھی ہوا. اور بری بھی کیسے ہوا؟ گواہان 43 وٹنسز کو ایگزامن کرنے کے بعد عدالت نے کہا اور کہ جی نو کیسز میڈ آؤٹ اگینسٹ سیف الرحمان. اور یہ جو کیا سرائیوں کا مجموعہ ہے یہ کیس، یہ آن ریکارڈ ہے. میں نہیں کہہ رہا، عدالت کی باقاعدہ موریں شوریں لگی ہوئی تھی. ایک دفعہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں جانے اتفاق ہوا تو ایک بہت بڑا اینکر جو پاکستان کا شاید نمبر 1 اینکر ہے، اس نے کچھ اعتراض میری شخصیت پہ، میرے کردار پہ اچھالنا چاہا، تو میں نے وہ دکھا دیا پہلے ریکارڈ کہ جی عدالت سے تمام 43 گواہوں کی شہادتوں کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ کیس فرضی ہے. فرضی کا لفظ لکھا گیا تھا،
اور کہا یہ بھی لکھا گیا تھا کہ کیا سرائیوں کا مجموعہ ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہو، دیکھنا تو یہ ہے کہ کون سی کلوز اٹریکٹ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے کوئی اچھا کیا یا برا کیا، یہ بحث نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے کہ سائفر کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ کیا ڈونلڈ لو نے اگر پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید، جو آج کل ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کو برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، یعنی اس وقت عمران خان کی حکومت اچھا نہیں کر رہی، اس کے خلاف کچھ ہونے والا ہے، تو ان کو تو میرے خیال اتنی معلومات ہوتی ہے کہ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے میں چین 5 مرتبہ گیا، ایک مرتبہ جب گیا تو گیلانی صاحب کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، تو مجھے ایشیا ڈیسک کے جو سربراہ تھے تو وہ تھے مسٹر لوا، ان کو کہا جاتا تھا، پہلے پاکستان میں سفیر بھی رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں یہ بیجنگ میں بیٹھے، انہوں نے کہا ان کی حکومت بس چند دنوں کی مہمان ہے، اور وہ ہو گیا۔ تو اس کا یہ مطلب رہا کہ چین نے وہ رجیم چینج کی تھی۔ چین نے تو یوسف رضا گیلانی کی رجیم چینج نہیں کی تھی نا، لیکن انہیں پتا تھا۔ تو ڈونلڈ لو ایک باخبر سفارتکار تھا، اور وہ بھی امریکہ کا۔ اگر چین کا سفارتکار باخبر ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ ہونے والا ہے، تو وہ بھی کیسا ہے، وہ تو یہاں گماشتے، ان کے جگہ جگہ پھر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے کئی شعبوں میں ان کے گماشتے ہیں، امریکہ کے، مغرب کے، اور وہ باقاعدہ رپورٹیں کرتے ہیں انہیں۔ اور پاکستانی جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں تو آپ کی تجارتی کلاس، آپ کی متمول کلاس، آپ کی بے شمار اس طرح کی جو نظر سے اوجھل کئی حکومتیں ہیں، میں انہیں نظر سے اوجھل حکومتیں کہتا ہوں، بلکہ جو نظام بناتی ہیں، بگاڑتی ہیں اور اس میں معاون ہوتی ہیں، وہ ان کو رپورٹس دے رہی ہوتی ہیں لمحہ بلمحہ۔ یہ سائفر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ لیکس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ایمبیسی لیکس ہوتی ہیں، سفارتی لیکس۔ تو وہ تو یہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جب امریکہ نے کو پاکستان میں یا دنیا کے کسی اس طرح کے کمزور ملک میں کمزور ملک ہوں جو جس کی معیشت کمزور ہے، ہم ویسے معیشت تو ہماری کمزور تھی، ویسے ہم کمزور نہیں ہیں کسی بھی لحاظ سے، ہمیں اتنا آسانی سے وہ نہیں چاہے گا، سبورٹ کرنا نہیں چاہے گا، سبوتاژ کرنا نہیں چاہے گا، کیونکہ ہمارے کچھ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کی دنیا کو، مغرب کو ضرورت ہے۔ تو وہ اگر ہوگا تو ڈونلڈ لو کو اتنا اعتماد میں نہیں لیا جائے گا کہ وہ پورے کا پورا اس کو اسکیم آف تھنگز بتا دی جائے گی کہ یہ ہوگا فلاں تاریخ کو عدم اعتماد ہوگی، پھر وہ کامیاب نہیں ہوگی، رات کو 12 بجے تک عدالتیں کھلیں گی۔ اتنا اسکرپٹ تو کوئی فرشتے ہی شاید لکھتے ہوں گے، سی آئی اے یا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اتنے بڑے اسکرپٹ نہیں لکھ سکتی جو انسانوں کی، ملکوں کی، اسمبلیوں کی، حکومتوں کی، خانوں کی، کپتانوں کی اور شریفوں کی تقدیروں کا فیصلہ ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سٹیپ کا لکھے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا عقل تھوڑ نال کام لینا چاہیے۔